अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम बात करते हैं यूरोप भर में होने वाले अहम वाक़यात, ख़बरों, तबसरों, तज्ज़ियों, इमिग्रेशन के कवानीन और बैरून मुल्क मौजूद तारकीन वतन शहरियों के हवाले से कवानीन और हालात हाज़रा पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांस में एक पाकिस्तानी इमाम लुकमान हैदर को 18 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई है और उसके बाद उसे फ्रांस से मुल्क बदर कर दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उन पर एक ताहयात फ्रांस में दोबारा दाखिल होने की पाबंदी भी लगा दी गई है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस इतनी सख्त सज़ा की वजह क्या बनी है। दूसरी जानब हम बात करेंगे कि फ्रांस ही में 13 से 14 साल की क्लास के बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर भी दहशतगर्दों की मावनत का इल्ज़ाम रखा गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि फ्रांस ही में जो मज़ीद हालात व वाक़यात मुसलमानों के हवाले से तब्दील हो रहे हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे दोनों चैनल्स को लाइक कर दें ताकि अहम मालूमात आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। शहर पेरिस के नवाही इलाके पेंतवास की अदालत ने एक पाकिस्तानी इमाम लुकमान हैदर को 18 महीने के लिए यानी 1.5 साल के लिए जेल में कैद की सज़ा सुनाई है और उनकी जब कैद की मुद्दत पूरी होगी तो फैसले में ये कहा गया है कि उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा और उन पर फ्रांस में दोबारा दाखिल होने के लिए भी ताहयात पाबंदी लगा दी गई है। वो दोबारा फ्रांस में कदम नहीं रख सकेंगे। इन इमाम साहब पर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने 9, 10 और 25 सितंबर को 3 वीडियोस अपने सोशल मीडिया अकाउंट टिकटॉक पर जो है वो जारी की थी, जिसमें फ्रांस हुकूमत का कहना है कि ये शिद्दत पसंदी की तरगीब देते और दहशतगर्दी की हमायत करते नज़र आते हैं। लुकमान हैदर पेरिस के इलाके वेलर लाबेल में एक मकामी मस्जिद में जुज़ वक्ती इमाम थे और फ्रांस में इन्होंने पनाह की दरख्वास्त दी हुई थी। और अगर देखा जाए तो वो कौन से पैगामात थे, तो जो 3 पैगामात मीडिया पर रिपोर्ट हुए उसके मुताबिक एक वीडियो में ये कहते नज़र आते हैं कि मुसलमान जो हैं वो अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान भी कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। दूसरी वीडियो में वो पैगाम देते नज़र आते हैं कि गैर मुस्लिमों को और काफरों पर हमला करो और उन्हें जहन्नम वासल कर दो। और तीसरी वीडियो जो है उसमें उस नौजवान को खराज तहसीन पेश करते नज़र आते हैं जिसने 25 सितंबर को चाकू से हमला करके फ्रांसीसी बाशिंदों को ज़ख्मी कर दिया था। याद रहे कि उस नौजवान का तल्लक भी पाकिस्तान में मंडी बहावलदीन के इलाके से था। जब लुकमान हैदर को अदालत में पेश किया गया तो उनका ये मौक़िफ़ था कि वो इस कानून के बारे में नहीं जानते थे और उन्होंने मुतअद्दिद बार माज़रत की। उनका कहना था कि वो सूफ़ी इस्लाम के पैरोकार हैं और जो सूफ़ी इस्लाम है वो अमन का और मोहब्बत का और इंसानियत से मोहब्बत का पैगाम देता है और उन्हें उनके बयानात को और उनकी वीडियोज़ को इग्नोर किया जाए और उन्हें जो है वो माफ़ कर दिया जाए। लेकिन इस पर जो अदालत के जज हैं स्टीफन, उन्होंने इस बात को कबूल नहीं किया उनकी माज़रत को और उन्होंने कहा कि जो फ्रांस की हुकूमत है वो कभी भी आपके ख्यालात की वजह से आपको अपने मुल्क में एंटर होने नहीं देगी। लुकमान हैदर जो हैं उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ भी इख्तियार करने की कोशिश की कि मैंने ये जो बयानात दिए हैं मैं इन पर यकीन नहीं रखता, बल्कि मैंने अपने टिकटॉक पर लाइक्स ज़्यादा बढ़ाने के लिए और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये किया था, इसलिए मुझे माफ़ किया जाए। लेकिन जो वकील इस्तगासा हैं, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वो भी, उनका नाम है अब्दुल हकीम माहियर
وہ بھی مسلمان ہیں، اور انہوں نے ان کی اس بات کو ریفیوز کیا اور عدالت سے یہ کہا کہ ان کے یہ جو بیانات تھے ٹک ٹاک پر، جو ویڈیو انہوں نے جاری کی ہیں، یہ نفرت انگیزی کا سبب بنتی ہیں اور یہ دوسرے لوگوں کو ابھارتی ہیں کہ وہ اس طرح کے جو واقعات ہیں اس میں ملوث ہوں۔ انہوں نے ان کے لیے 2 سال کی سزا جو ہے وہ کی تھی، لیکن عدالت نے ان کو 1.5 سال قید کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد ان کو ملک بدر کرنے اور تا حیات عمر بھر کے لیے فرانس میں داخل نہ ہونے کی سزا سنائی ہے۔ لقمان حیدر جو ہے ان کا تعلق پاکستان کے علاقے گوجرانوالے سے بتایا جاتا ہے۔ فرانسیسی میڈیا کے مطابق وہ 2015 میں ہنگری میں آئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے پناہ کی درخواست دی تھی، جو کہ ان کا کیس ریجیکٹ ہو گیا، تو اس کے بعد وہ فرانس منتقل ہو گئے تھے، اور فرانس میں جب انہوں نے کیس اپلائی کیا تو ان کے جو فنگر ہیں وہ نکل آئے، پتہ چلا کہ وہ آلریڈی ہنگری میں کیس کر چکے ہوئے تھے۔ تو ڈبلن معاہدے کے تحت ان کو دوبارہ ہنگری رپورٹ کیا جانا تھا، لیکن انسانی حقوق کی بنیاد پر فرانسیسی جج نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ نہیں، ہم ان کو واپس نہیں بھیجیں گے، ان کو فرانس میں ہی رہنا چاہیے۔ فرانس اس قسم کی سخت سزائیں کیوں دے رہا ہے؟ اس پر میں نے ایک ویڈیو کچھ دن پہلے جاری کی تھی۔ دوسری جانب فرانس میں قتل ہونے والے استاد سیموئل پیٹی کے قتل کے الزام میں جن 4 ملزمان کو براہ راست قتل میں ملوث ہونے اور دہشت گردی میں معاون ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان میں سے 3 جو ہیں ان کی عمریں صرف 13 سے 14 سال کے درمیان میں ہیں، اور 2 بچوں پر یہ الزام ہے کہ وہ اس چیچین شہری کے ساتھ رابطے میں تھے جس نے اس استاد کو قتل کیا اور اس کا سر قلم کیا، اور تیسری جو بچی ہے اس کی عمر 13 سال، اس کی بھی عمر 13 سے 14 سال کے درمیان میں ہے۔ اس پر یہ الزام ہے کہ اس نے سوشل میڈیا پر کمپین چلائی تھی اور استاد کے خلاف محاذ کھڑا کیا تھا، حالانکہ وہ بچی اسکول نہیں آ رہی تھی، لیکن اس نے سب سے زیادہ احتجاج کیا تھا کہ وہ کلاس میں وہ میگزین چارلی ایبڈو کا میگزین کیوں دکھانا چاہ رہا تھا۔ چوتھا ملزم اس بچی کا باپ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر میں اس فرانس کے علاقے پیرس میں ایک استاد کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی کلاس میں آزادی اظہار کے نام پر لیکچر دیتے ہوئے شارلی ایبڈو کا متنازع جو اخبار ہے وہ دکھایا تھا، اور جس پر مسلمان بچوں نے احتجاج کیا تھا، اور اس کے بعد ایک چیچن باشندہ جو پیرس کا رہنے والا نہیں تھا وہ یہ خبر سن کر آیا تھا اور اس نے آ کر استاد کو قتل کر دیا تھا۔ فرانس عدالت نے جو سزا سنائی ہے وہ بظاہر انسانی حقوق کے خلاف نظر آتی ہے، اور لقمان حیدر کے جج کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس سزا کے خلاف اپیل کریں گے، کیونکہ سوشل میڈیا پر 2-3 ویڈیوز کی بنا پر اتنی سخت سزا کا دیا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جو قانون حکومت فرانس بنا رہی ہے اس کے تحت 9 دسمبر کو یہ پیش کیا جائے گا، اس کے تحت اگر کسی بھی سرکاری ملازم کو دھمکی دی جاتی ہے یا اس طرح کی سوشل میڈیا پر اس کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے تو پھر اس کو جب عدالت میں پیش کیا جائے گا تو گزشتہ دنوں فرانس کے وزیر داخلہ گیرالڈ ڈارمینن نے بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ جج اس فیملی سے اور ان لوگوں سے یہ سوال ضرور کرے گا کہ اگر آپ کو ہماری جو ویلیوز ہیں، جو اقدار ہیں ہمارے ملک کی وہ پسند نہیں ہے تو پھر آپ کیوں اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کو اس ملک سے چلے جانا چاہیے۔ تو اس کا پہلے ہی جو فرانس کے وزیر داخلہ ہیں وہ عندیہ دے چکے ہوئے ہیں، اور جو نیا وہ چارٹرڈ آف ویلیوز جو سائن کروانا چاہ رہے ہیں مسلمان تنظیموں میں، اس میں بھی ایک پوائنٹ ایسا موجود ہے۔ اسی طرح جو وزیر داخلہ ہیں ان کے رپورٹ کے مطابق فرانس کو بہت زیادہ ایسی دھمکیوں کا سامنا ہے، ایون کہ شہروں کے میئر، پولیس آفیسرز، جو اپنا ٹیچرز اور دیگر سرکاری ملازمین جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ فیس بک پر اور دیگر سوشل میڈیا پر ان کو بہت زیادہ دھمکیاں ملتی رہتی ہیں، اور حکومت اس سلسلے میں بڑا سخت قوانین سازی کرنے جا رہی ہے کہ اگر سوشل میڈیا پر اس طرح کی کوئی نفرت پھیلاتا ہے تو اس کو قانون کے نرغے میں لایا جائے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دن میں تقریباً 8 کے قریب ایسی رپورٹ فائل ہو رہی ہیں جس میں سرکاری ملازمین کا کہنا ہے کہ انہیں دھمکیاں ملتی ہیں۔
وزیر داخلہ گیرالڈ ڈارمنن کا کہنا ہے کہ 200 کے قریب انویسٹیگیشنز شروع ہو چکی ہیں جس میں سوشل میڈیا پر ایسی کمپین کی جاتی ہے یا ویڈیو تیار کی جاتی ہے یا کمنٹس کیے جاتے ہیں جس میں نفرت فرانس کے خلاف پھیلائی جا رہی ہے. تو ان کا خیال ہے کہ اگر اس کو ایک قانون کی شکل دے دی جائے تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا آسان ہوگی. جس طرح کا سٹانس فرانس حکومت نے لے لیا ہوا ہے، جس طرح وزیر داخلہ کے بیانات دیگر میڈیا کو وہ دے رہے ہیں کہ اب وہ نہ صرف ایسے لوگوں کو گرفتار کرنے کا یا سزا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں جو ڈائریکٹلی انوالو ہیں ایسے واقعات میں، بلکہ ایسے لوگوں کے خلاف بھی سخت کریک ڈاؤن کا پروگرام بنا بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی بھی صورت میں سوشل میڈیا پر یا دیگر جو ذرائع استعمال کرتے ہوئے سہولت کار کا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت سنگین صورتحال بن گئی ہے مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پر اس طرح چھوٹے بچوں کو جن کی عمریں 13-14 سال ہے ان کو گرفتار کرنا یا ان پر اس طرح کے سنگین الزام عائد کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے فرانس میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی اور مسلمان تنظیمات کے لیے بھی اور فرانسیسی سوسائٹی کے حوالے سے بھی. اس وقت ضرورت ہے کہ مسلمان قائدین، مسلمان تنظیمات اور علماء اکرام جو یورپ میں رہ رہے ہیں وہ ایک پالیسی مرتب کریں کہ کس طرح ہم اپنے جو اسلامی اور بنیادی حقوق ہیں ان کا مطالبہ بھی کر سکیں، اور دوسری جانب ہم ایسے الزامات کی زد میں نہ آ سکیں، اور ہمارے جو بچے ہیں وہ کس طرح اس سوسائٹی میں دونوں چیزوں کو اکٹھا لے کر چل سکتے ہیں. آئندہ پھر کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.